بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. جیسا کہ آپ نے فضیلت الشیخ سلیم ساجد حفظہ اللہ کے ذریعے اور اس سے پہلے دیگر اعلانات کے ذریعے اس بات سے روشناس ہو چکے ہیں آپ حضرات کہ میرا موضوع سخن قومی تناظر کے اندر اور ہندوستانی تناظر کے اندر دعوت دین کی اہمیت اور اس کا مقام اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تو اس تعلق سے چند باتیں میں پہلے پیش کروں گا اور پھر اصل موضوع میں داخل ہوں گا انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت داعی ہی دنیا میں امن اور چین اور سکون سے رہ سکتے ہیں، اور اللہ نے اس امت کو برپا ہی کیا ہے: تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے: من اراد ان يكون من هذه الامه فليؤد شرط اللہ. جو اس امت اجابت میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو مومنوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو اس امت کی فضیلت میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو شرط رکھی ہے اس شرط کو پوری کرے. جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں، اسی طرح سے اس امت اجابت میں شامل ہونے کے لیے اور ایمان کی تکمیل کے لیے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ضروری ہے. آپ لوگوں کی سمجھدانی میں بات آ رہی ہے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں: مدح لهذه الامه ما اقاموا بذلك واتصفوا به فاذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سببا لهلاكهم. یعنی اس امت کی پوری تاریخ رہی ہے جب تک انہوں نے توحید کی دعوت کو عام کیا، سنت کو عام کیا ہے، صحابہ اور سلف کے منہج کو پھیلایا ہے، شرک سے روکا، بدعات سے روکا، گناہوں سے روکا، معصیت سے روکا، تب تک اللہ نے اس امت کو عروج عطا فرمایا. اسی لیے صلیبی جنگوں کے اندر مسلمان فتح یاب کیے ہوئے، اس لیے کہ اس مقصد پر وہ قائم تھے. دعوت دین کی جو روح تھی ان میں کار فرما تھی. لیکن جب امت نے اس کام کو چھوڑ دیا تو یہ امت کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا. لہذا جس طرح بغیر کھانا کھائے انسان چند دنوں تک تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن بغیر دعوت کے کسی کا ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا، دین محفوظ نہیں ہو سکتا، شریعت محفوظ نہیں ہو سکتی، ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا ہے. آج بڑے بڑے حقوق پر باتیں کی جاتی ہیں، منڈل کمیشن اور نہ معلوم کتنے حقوق کے اوپر تحریکیں نکل گئی ہیں، لیکن این حق اللہ، اللہ کا حق کہاں ہے؟ لہذا پہلے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو اب اس دعوت کے کام کے کرنے کے لیے اصول ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ رونگ سائیڈ میں بھی گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن ایکسیڈنٹ ہوگا تو دعوت کے لیے بھی طریقہ کار ہے. اللہ نے پہلے ہی شرط رکھ دی ہے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. بصیرت ہونا چاہیے بھائی. بصیرت کا تعلق قلب سے ہے، بصارت کا تعلق
آنکھوں سے ہے. فَإِنَّا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. دعوت دے رہے ہیں العلم قبل الدعوة واللین مع الدعوة والصبر بعد الدعوة. بہت آسان ہے. دعوت سے پہلے علم ہونا چاہیے کہ آپ کس توحید کی دعوت دے رہے ہیں. توحید کا علم ہی نہیں ہے. جس آدمی کو دعوت دے رہے ہیں اس کی زبان کا بھی علم ہونا, اس کے مزاج کا بھی علم ہونا, اس کی طبیعت کا بھی علم ہونا, اور دعوت کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے, اسلوب نرم ہو. اس لیے اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. فرعون کے ہاں بھی جانا تو میٹھے انداز میں بات کرنا, نرم زبان استعمال کرنا, یہ دعوت کی روح ہے. مَا وَزِعَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا وَزِعَ الرِّفْقُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس سے وہ چیز سمجھ جاتی ہے, جس چیز میں سختی ہوتی ہے اس سے کیا ہو جاتی ہے, ابدار ہو جاتی ہے. لہذا اس بات کو یاد رکھیے کہ جو لوگ دعوت و اصلاح کے فریضے کو انجام دینا چاہتے ہیں ہندوستانی تناظر میں بالخصوص یکجہتی کے تناظر میں, انہیں چاہیے کہ اس آیت پر نگاہ رکھیں. کیا کہ آپ کا تعلق اللہ کی کتاب سے اور نبی کی سنت سے جڑا رہے, پڑھنے کے اعتبار سے بھی, ایک سمجھنے کے اعتبار سے بھی, نمبر 3 علماء سے استفادہ بھی کرتے رہیں اور قرآن اور حدیث کو سمجھیں صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق. یہ ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر ایک مسجد پہ تالے لگ گئے تو پوری روئے زمین مسجد ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, پوری روئے زمین مسجد ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, یہ مسجدوں کی حفاظت ہے, آپ کے دین کی حفاظت ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اگر آپ اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے, شریعت کے حدود کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا, اور اس کے بعد جو بھی اصلاح کا کام کریں گے اللہ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. تناظر کے اندر, یکجہتی تناظر کے اندر جو بات ہمیں کہنی ہے کہ شریعت کے اس اصول کے ذہن میں رکھیے. میں اصل موضوع پہ انشاءاللہ آؤں گا کم سے کم وقت میں. جاءت الشریعۃ لجلب المصالح وتکمیلها ودفع المفاسد وتقلیلها. شریعت کی اس اصول کو ہمیشہ باقی رکھا جائے, سامنے رکھا جائے کہ شریعت چاہتی ہے کہ جہاں خیر اور جہاں بھلائی ہو وہ بھلائی کے راستوں کو ہموار کر دیا جائے اور مکمل طریقے سے مکمل خیر حاصل ہو. اور شریعت چاہتی ہے کہ برائی کو دور کیا جائے. اگر برائی مکمل دور نہ ہو تو برائی کم سے کم کی جائے, یعنی ایسے ماحول طاری کیے جائیں کہ برائی کم ہو جائے, خیر غالب ہو, اور کوئی بڑی مصلحت کے لیے, بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کیا جائے. یہ شرعی اصول ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ غیر مسلموں کی 2 قسمیں ہیں. غیر مسلموں کی کتنے قسمیں ہیں؟ نمبر 1, جو دین میں تم سے جنگ نہ کریں, تم کو تمہارے ملک سے نکالے نہیں, ظالم قوموں کا ساتھ نہ دیں, انتہا پسندوں کا ساتھ نہ دیں, سماجی طور پر تم سے قریب ہو, تم کو ہدیہ تحائف بھی دیتے ہو, تمہاری مجلسوں میں بیٹھتے بھی ہو, تو ہر ایک کو ایک ڈنڈے سے تھوڑی نہ مارا جائے گا بھائی. اللہ تعالیٰ تم کو ایسے غیر مسلموں کے ساتھ بھلائی کرنے سے, رواداری کرنے سے, انصاف کرنے سے اللہ نہیں روکتا. لہذا ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ہدیہ کو کیوں قبول کیا؟ آپ نے اپنی وفات سے پہلے 3 نصیحت کی, اس میں سے ایک یہ بھی تھی وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ. باہر کے جو وفود آئیں گے تو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا, ریسپیکٹ کرتا تھا. تو غیر مسلم کا بھی احترام انسانیت کی حیثیت سے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رہا ہے. اور یہاں تک کہ جنگی حالات میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اس کے بعد فَأَجِرْهُ. کیوں کہا گیا فَأَجِرْهُ؟ اگر کوئی مشرک جنگی حالات ہے اس وقت بھی اگر کوئی پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن سکے, اس کا قلب گرما سکے اللہ کے کلام سے. اور پھر اس سے بھی عظیم بات اللہ نے ہمیں سکھائی کہ اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو. تو معلوم ہوا کہ لڑنا جھگڑنا اور ملک میں فساد کرنا یہ ملت اسلامیہ کا مقصد نہیں. ہم دنیا میں آئے امن قائم کرنے کے لیے, ما جینا لنفسد فی الارض, اور بغیر ایمان کے امن قائم نہیں ہو سکتا. مومن کا معنی ہی آتا ہے دنیا میں امن لانے والا, اور بغیر توحید کے امن قائم نہیں ہو سکتا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم مہتدون. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اگر امن قائم کرنے کے لیے, شانتی قائم کرنے کے لیے
بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر تمہیں چھوٹے نقصان کو برداشت بھی کرنا پڑے تو غیر مسلموں سے اگریمنٹ کر لو. صلح حدیبیہ کیوں ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسوا ہے، اور آپ لوگ ہم سے زیادہ رحیق المختوم پڑھنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد یہودیوں سے صلح کیوں کی؟ لڑنا مقصد تھوڑی ہے، دعوت مقصد ہے، امن قائم کرنا ہے. مدینے کے ارد گرد جو یہودی قبائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کیوں کی؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر شریعت کے اصول جہاں نہیں ٹکراتے ہو، معاشرے کی اصلاح کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے غیر مسلموں سے معاملات جائز ہیں، موالات جائز نہیں ہیں. موالات جائز لیکن معاملات جائز ہیں. کیوں؟ قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورہن ودرعہ مرہون عند یہودی. کیوں؟ آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی زیرہ گروی تھی کس کے پاس؟ رہن میں رکھی تھی کس کے پاس؟ تو کوئی یہودیوں سے معاملات آپ نے کیا، آپ نے اونٹ لیا قرضے پر. ابو داؤد کی بے شمار روایتیں موجود ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غیر مسلموں سے معاملات کیے جائیں گے، کاروبار کیے جائیں گے، دلی دوستی جائز نہیں ہے، اور کسی شر اور فتنے کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر ہم ایک دوسرے کا تعاون بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جس طرح مسلمانوں کا تعاون کرتے ہیں غیر مسلمین کا بھی تعاون کریں گے، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو، شانتی قائم ہو، بہترین فضا ہموار ہو. اور اس سلسلے میں اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 91، سورہ ہود کی آیت نمبر 91 کیا مانا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا؟ ان کی قوم نے کہا نا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. تم نمازیں قائم کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، کیا اسی لیے تاکہ ہم اپنے باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ کہا کہ اگر تمہاری رشتہ داری نہیں ہوتی، تمہاری رشتہ داری نہیں ہوتی تو ہم تم کو کیا کر دیتے؟ سنگسار کر دیتے. گویا کہ اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کی رشتہ داری کو سبب بنایا شعیب علیہ السلام کی حفاظت کا، جس طرح اللہ نے ابو طالب کو کفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون بنا دیا، کوپریٹر بنا دیا. اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا بھائی؟ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل فاجر. اللہ اس دین کو قوت دے گا فاسق اور فاجر کے ذریعے. لہذا اس سلسلے میں آئیے ذرا سا میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی کتاب ہے تفسیر الکریم المنان فی تفسیر کلام الرحمن، تفسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، یعنی تفسیر سعدی کے نام سے. کہتے ہیں ان اللہ یدافع عن المؤمنین باسباب کثیرہ، ان اللہ یدفع عن المؤمنین باسباب کثیرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کا ڈیفنس کرتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے بہت سارے ذریعوں سے. بعض ایسے اسباب ہیں جن کو ایمان والے جانتے ہیں، بعض ایسے اسباب ہیں جن کو نہیں جانتے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کے قبیلے کے ذریعے، ان کے وطنی جو کفار ہیں، وطنی جو کفار ہیں، اللہ ان کو ان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اب یہ بتائیے کہ مسلمانوں نے مدینہ سے پہلے کس کی طرف ہجرت کی؟ کیوں کیا؟ کیا وہاں اسلامی حکومت تھی؟ نہیں تھی نا. لیکن اس لیے کہ وہاں ظلم نہیں تھا، وہاں کا بادشاہ انصافور تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی کئی سالوں تک حبشہ میں رہے. امن اور پرفضا مقام پر صحابہ نے توحید کی دعوت کو عام کیا، یہاں تک کہ پورا ملک مسلمان ہو گیا. اور انہی صحابہ کرام کی دعوت کی برکت سے نجاشی اور ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، جو وہاں کے پادری وغیرہ تھے، سب مسلمان ہوئے. اگر دعوت نہیں دیتے، توحید کی دعوت نہیں دیتے، قرآن نہیں پڑھتے تو کیسے ہدایت ملتی؟ یہ قرآن کی تاثیر تھی، دعوت کی تاثیر تھی، اخلاص کی تاثیر تھی.